یہ 5 ڈرائی فروٹ ساری زندگی کے لیے اپنی غذا کا حصہ بنا لیجئے۔ نمبر 1 بادام، آلمنڈز۔ دنیا بھر میں جتنے بادام پیدا ہوتے ہیں اس کا 40% وہ چاکلیٹ بنانے والی کمپنیاں لے جاتی ہیں۔ بادام کھانے سے جسم کی قوت مدافعت یعنی پاور آف امیونٹی بڑھتی ہے۔ اس میں فائبر ہوتی ہے جو کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے میں بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اور جناب یہ آڑو، چیری، خوبانی یہ سب بادام کے کزنز ہیں، فیملی ایک ہی ہے۔ ویسے اس کا تعلق گلاب کے خاندان سے ہے اور بادام کو کوئن آف روز فیملی یعنی پورے گلاب کے خاندان کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ بادام کو بڑی دیر تک ہم سٹور رکھ سکتے ہیں۔ اگر اچھی ڈارک اور ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جائے تو اس کی فریشنس بھی باقی رہے گی اور اس کی غذائیت بھی باقی رہے گی۔ اس کی وجہ اس میں موجود آئل کانٹینٹ ہے، جو تیل ہوتا ہے اس میں، اس کو فریش رکھتا ہے۔ تمام ڈرائی فروٹس میں سب سے زیادہ پروٹین اور کیلشیم وہ بادام میں ہوتی ہے۔ 100 گرام بادام میں 21.1 گرام پروٹین ہوتی ہے۔ پیسے تو درختوں پہ نہیں اگتے، لیکن یہ بادام درختوں پہ اگتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک پھل کا بیج ہے اور بادام اتارنے کا عمل بھی بڑا زبردست ہے۔ یہ جو بادام کے درخت ہوتے ہیں بڑی مشین آتی ہے، ان کو پکڑ کر زور زور سے ہلاتی ہے اور جب بادام نیچے گر جاتے ہیں پھر ان کو وہیں رہنے دیا جاتا ہے کچھ عرصے تک تاکہ وہ بادام سوکھ جائیں اور پھر ان کو کلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ سارے ڈرائی فروٹس میں سب سے کرنچی یہ بادام ہی تو ہے، اور جب آپ کو اپنی انرجی کم محسوس ہو فوراً بادام کھائیں۔ اس میں موجود مینگنیز، وٹامن ای، کاپر اور رائبو فلیون سے سارے دن کے لیے انرجی بوسٹ ہو جائے گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بادام کھاؤ تمہاری عقل تیز ہوگی، اور بچوں کے لیے تو یہ برین فوڈ ہے۔ یاد رکھیے عقل بادام کھانے سے اتنی تیز نہیں ہوتی، دھوکہ کھانے سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بہرحال آپ بادام کھائیے، انشاءاللہ دماغ تیز ہو جائے گا۔ بادام کو بہترین ناشتہ کہا جاتا ہے۔ بادام اور دودھ دی بیسٹ۔ ویسے یہ مڈل ایسٹ سے آیا ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ بادام وہ یو ایس سے، امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رہے اخروٹ، پستہ اور بادام پوری دنیا میں سب سے زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بادام ہیں اس کا 80% وہ کیلیفورنیا سے ہی آتا ہے۔ بادام کی مختلف پروڈکٹس ہیں۔ نمبر 1 بادام کا دودھ، آلمنڈ ملک۔ وہ بچے جن کو گائے کے دودھ سے الرجی ہوتی ہے ان کے لیے دودھ بہترین ہے۔ بادام کا آٹا، آلمنڈ فلور، یہ گلوٹن فری ہوتا ہے اور صحت کے لیے بڑا زبردست ہے۔ آلمنڈ آئل، بادام کا تیل، یہ کوکنگ کے لیے اور جلد کے لیے بڑا اچھا ہے۔ انسانی جسم کو میگنیشیم کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کمی اگر ہو جائے تو دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، آسٹیوپروسس یعنی ہڈیوں کی بیماریاں اور شوگر ہو سکتی ہے، اور بہت زیادہ اگر کمی ہو جائے تو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں۔ یاد رہے ہمیں دن میں 420 ملی گرام میگنیشیم چاہیے ہوتی ہے، اور بادام اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ صرف 115 گرام بادام کھانے سے یہ پوری میگنیشیم کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ بادام کی افزائش نسل کے لیے شہد کی مکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، پالینیشن ہو تاکہ وہ ایک پودے پر بیٹھ کے وہاں سے زردانے لیں اور کہیں اور جگہ پہ جا کے اس کو پھینک دیں، اور یوں بادام کے درخت اگتے ہیں۔ اور بادام کے اوپر جو براؤن رنگ کی لیئر ہوتی ہے، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے بہت اہم ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو انسانی جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ 2022 میں 800 مختلف افراد پر تحقیق کی گئی جس سے یہ پتا چلا کہ روزانہ 60 گرام بادام کھانے سے دل اور پیٹ کی بیماریوں میں کمی آتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ویسٹ لائن فرینڈلی ہے یعنی موٹا نہیں کرتا۔ ویسے کھا لیں، روسٹ کر لیں، سلاد میں ڈالیں، بیکری آئٹمز میں بھی ڈلتا ہے، میٹھے میں بھی ڈلتا ہے، ہر طرح سے غذائیت بھرا ہے۔ آپ بادام کھائیے، خوب صحت مند رہیے۔ اینڈ نمبر 2 از والنٹ، اخروٹ، کنگ آف آل نٹس، تمام ڈرائی فروٹس کا سردار اس اخروٹ کو کہا جاتا ہے۔ جناب یہ سب سے پرانا اور سینئر ترین ممبر ہے۔ کھانے کے جو درخت، کھانے والی چیزوں کے جو درخت انسان کو سب سے پرانے ملے ان میں اخروٹ کا درخت بھی شامل ہے، اور سب سے پرانی جو کک بک جس میں کھانے کی ترکیبیں ہوتی ہیں وہ ملی، اس میں اخروٹ سے بنائے گئے کھانوں کی ترکیبیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ اخروٹ کو اگر آپ دیکھیں
اس کی شکل انسانی دماغ سے ملتی ہے. صرف انسانی دماغ سے ملتی نہیں بلکہ اس میں انسانی دماغ کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں. میموری، لرننگ سکل، یادداشت تیز ہوتی ہے اخروٹ کھانے سے. اور ایک بیماری ہے دماغ کی، پارکنسن ڈیزیز، مسلسل اخروٹ کھایا جائے تو اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. ڈپریشن کی علامات کو بھی اخروٹ کم کرتا ہے. وزن کے اعتبار سے 65% فیٹس ہوتی ہیں اخروٹ کے اندر. ہائی کیلوری فوڈ ہے، کیلوریز اس میں زیادہ ہیں لیکن یہ موٹا نہیں کرتا. اخروٹ کے اندر بھی ٹرپٹوفین ہے جو جلدی سونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. روزانہ کتنے اخروٹ کھانے چاہیے؟ جدید تحقیقات کے مطابق 43 گرام اخروٹ اگر 8 ہفتے تک مسلسل کھائے جائیں انسانی صحت کو اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے بادام زیادہ اچھا ہے کہ اخروٹ؟ دیکھیے اگر دماغی صحت کی بات کی جائے تو اخروٹ سے بہتر کوئی نہیں، اور اگر آپ کو وائٹامن ای، فاسفورس اور میگنیشیم چاہیے تو بادام استعمال کیجئے، لیکن دونوں کی اپنی اپنی زبردست افادیت ہے. اخروٹ کے فوائد اتنے ہیں کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں سائنٹسٹ اور انڈسٹری کے ماہر ہر سال بیٹھتے ہیں اخروٹ کے بارے میں جدید تحقیقات کو شیئر کرنے اور اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اور وہ یہ کام 50 سال سے کر رہے ہیں. اخروٹ کھانے سے LDL یعنی گندا کولیسٹرول وہ کم ہوتا ہے. اس کو مسلسل کھانے والا بہت سے کینسر سے محفوظ رہ سکتا ہے. اور پھر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا تو یہ خزانہ ہے. اخروٹ کا تیل، والنٹ آئل، اس کو استعمال کرنے سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ کم ہوتا ہے اور یہ جلد کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اخروٹ کے چھلکے جو اس کے اوپر والا شیل ہوتا ہے اس سے نیچرل سوپ یعنی قدرتی صابن بنایا جاتا ہے. بہت سے کرافٹس اور ماڈل، مختلف خاکے وغیرہ چیزیں بھی اس سے بنائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اخروٹ کے چھلکوں سے انک، سیاہی اور پینٹ بھی بنتا ہے. کیڑوں کو اور مختلف حشرات الارض کو بھگانے کے لیے اخروٹ کے چھلکے کی سموک یعنی اس کا دھواں استعمال کیا جاتا ہے. ایک اچھے اور صحت مند درخت سے، بڑے درخت سے 300 کلو گرام اخروٹ ایک سیزن میں اتر سکتے ہیں، جو کہ بڑی زبردست اور اچھی پیداوار ہے. تو جناب اخروٹ کو سلاد میں ڈالیں، ڈپس میں اور سوس میں استعمال کریں، چکن اور فش میں ڈالیں، روسٹ اخروٹ کو سبزیوں میں ڈالیں، پوٹنگ میں، فروٹس کے اندر، بریک فاسٹ سیریل کے اندر استعمال کریں. ہر جگہ اخروٹ کی افادیت بہترین ہے. چائنا میں یہ جیول یعنی موتیوں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا اور دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. خشک اور ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جائے تو اخروٹ بہت دن تک چل جاتا ہے. اس میں موجود کاپر دل کی صحت کے لیے اچھا ہے. فولک ایسڈ وہ حمل میں فائدہ دیتا ہے. فاسفورس اور وائٹامن B6 ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. تو خوب اخروٹ کھائیے اور صحت مند رہیے. نمبر 3، انجیر، فگز، سوکھی ہو یا تازہ، اٹس اے گریٹ سورس آف فائبر. اس میں فائبر ہوتا ہے. اور آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں انجیر کے بارے میں، اس کی الکلائن نیچر ہے نا، تو تحقیقات سے پتا چلا کہ انجیر مسلسل جو کھاتے رہتے ہیں ان میں تمباکو نوشی کی خواہش کم ہوتی ہے. تو جو سگریٹ یا ایسی چیزیں چھوڑنا چاہتے ہیں وہ بھی انجیر استعمال کریں. اس کے اندر بہت سی وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ کہ انجیر کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا اور حدیث پاک میں بھی آیا. قدیم زمانے سے انسان انجیر استعمال کر رہا ہے. یہ در حقیقت فروٹ ہے اور اس سے صحت کی ضمانت سمجھا جاتا ہے. اس کا منفرد اور میٹھا ذائقہ اور سافٹ، اور یہ جو اچھے سے چبائی جاتی ہے، اور اس میں موجود چھوٹے چھوٹے مزیدار بیج، یہ سب مل کر اس کو ایک بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں. تازہ انجیر جلدی خراب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو سکھا لیا جاتا ہے تاکہ سارا سال آرام سے چل جائے. پورے جسم کے دفاعی نظام، ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرتی ہے. قبض کشا ہے، نیچرل لیگزیٹو ہے، یعنی اس کو کھانے سے یہ قبض دور ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ انجیر نہ کھایا جائے ورنہ ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. آنتوں میں موجود گڈ بیکٹیریاز جو اچھے جراثیم ہیں ان کی افزائش کے لیے انجیر بہترین ہے. اس میں موجود کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہے. بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی اور وزن کو کم کرتی ہے. انجیر کے پتوں میں بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو جسم میں انسولین کی سینسٹیوٹی کو ماڈریٹ رکھتے ہیں. شوگر میں بہت بہترین ہوتی ہے یہ، اور یہ انجیر کے پتوں کی چائے یہ بڑی زبردست ہے. اس کو ویسے کھا لیں یا پکا لیں، جیمز، کیکس، پٹنگز اور چاکلیٹ میں ڈالیں. برفی وغیرہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کا ملک شیک بھی بنتا ہے. چینی کا بہترین متبادل ہے یہ. اور اگر انجیر کا اور کھجور جو کہ خود ایک سپر فوڈ ہے، ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو تقریباً دونوں کی خاصیتیں ایک سی ہیں. اور اس کو فروٹ وداؤٹ فلاورز کہا جاتا ہے.
इसके सैकड़ों छोटे 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 फूल होते हैं जो कि फल की कैविटी के अंदर होते हैं और नजर नहीं आते। याद रहे, ताजा इंजीर में कैलोरीज और शुगर कम होती है, जबकि सूखी हुई इंजीर में चौके सब कुछ कंसंट्रेट हो जाता है, कैलोरीज भी ज्यादा है और शुगर भी ज्यादा है, और दोनों में कॉपर और विटामिन B6 भरी होती है। इससे एनर्जी भी मिलती है, खून के नए खलियों के बनने में ये चीजें मददगार साबित होती है। इंजीर खाने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि रात को इंजीर भिगो दी जाए और सुबह उठ के इंजीर खा ली जाए, इससे इसके सारे फवायद बढ़ जाएंगे। कुरान मजीद में इरशाद आलीशान है, इंजीर की कसम और जैतून की और तूरे सीना की और इस अमान वाले शहर की। इंजीर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, इंजीर खाओ। अगर मैं ये कहूं कि ये वो फल है जो जन्नत से नाजिल हुआ तो कह सकता हूं, क्योंकि जन्नत के फल में गुठली नहीं होती, तो इसे खाओ क्योंकि ये बवासीर को खत्म करता और गेंठिया के दर्द में फायदा पहुंचाता है। तो खूब इंजीर खाइए जनाब और खुशो खुर्रम रहिए, सेहतमंद रहिए। नंबर 4 इज, कहते हैं जनाब, लाइफ इज लाइक पिस्ताशियो, हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट टेस्टी एंड सॉल्टी फ्रॉम इनसाइड। जिंदगी भी पिस्ते की तरह होती है, बाहर से जरा सख्त है लेकिन अंदर से कुछ नमकीन और बड़ी मजेदार भी है। तो ड्राई फ्रूट का नाम है पिस्ता, पिस्ताशियो। इसको स्माइलिंग नट भी कहा जाता है और सुपर नट भी कहा जाता है। स्माइलिंग नट इसलिए कहते हैं कि आप पिस्ते को देखे साइड से खुला होता है, यूं लगता है जैसे मुस्कुरा के देख रहा है। एक वक्त था जब ये सिर्फ बादशाहों का खाना होता था। इसे हॉट नट भी कहते हैं क्योंकि समझा जाता है कि ये अंदर बाहर से इंसान को गर्म रखता है, और इसका खूबसूरत ग्रीन कलर और उस पे पर्पल रंग का जो टिंट आया होता है इसको मुनफरिद बना देता है। इसको ग्रीन गोल्ड, सब्ज रंग का सोना भी कहा जाता था। नींद का मसला है, बिस्तर पे जाने से पहले कुछ पिस्ते खा लीजिए, इसमें मेलाटोनिन होता है जो जल्दी इंसान को नींद की तरफ ले जाता है। वैसे पिस्ते का ताल्लुक आम से है, मैंगो से। दूर के कजन आइए, रोजाना आप 42 ग्राम पिस्ते खा सकते हैं। सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल कम है इसमें, दिल को बहुत तकवीयत मिलेगी। है तो छोटा सा लेकिन है न्यूट्रिशनल पंच, यानी बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत है इसमें। प्रोबायोटिक्स की तरह काम करता है गट में, यानी छोटी आंत के अंदर और पेट में जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, अच्छे जरासीम हैं, उनकी अफजाइश नस्ल करता है। 30 से ज्यादा, मोर देन 30 विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। जिस्म के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस कायम रखना हो, मसल्स की ग्रोथ हो, पिस्ता हर एक चीज में असिस्ट करता है। 9 अहम तरीन अमाइनो एसिड्स जो जिस्म में पैदा होते हैं, पिस्ते में ये 9 के 9 मौजूद होते हैं। एथलीट्स यानी खिलाड़ियों का ये फेवरेट ड्राई फ्रूट है, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। दुनिया में विटामिन B6 जिन खानों में सबसे ज्यादा होती है उसमें पिस्ता भी शामिल है। इससे हीमोग्लोबिन बनता है जो पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को खुशी के मौके पर भी खास डिश के तौर पे पिस्ता पेश किया जाता है। इसके गिर्द जो नेचुरल स्प्लिट होती है, यानी ये खुद ही से खुला होता है, उसको देखकर पिस्ता खाने की ज्यादा रग़बत होती है। सलाद में, मीठे में, आइसक्रीम में, बेकरी आइटम्स के अंदर हर जगह पिस्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। पिज्जा टॉपिंग हो, ओवन बेक्ड फिश हो, गोश्त हो या चावल की रेसिपी हो, हर जगह पिस्ता मौजूद नजर आता है। प्रोटीन और फाइबर भी इसमें ज्यादा होती है, खा लेंगे तो ज्यादा देर तक पेट भरे होने का एहसास रहेगा, इसलिए पिस्ता खाने से वजन भी कम होता है। सख्त जान दरख्त है इसका, थोड़े पानी में खुश्क जगह पर भी उग जाता है, लेकिन सब्र आजमा इन्वेस्टमेंट है, 10 साल लग सकते हैं इसमें फल आने के लिए। बहरहाल पिस्ता खाइए, सेहतमंद रहिए। और फिर है जनाब किशमिश। किशमिश का दाना रोजाना खाना रखे आपको तवाना। किशमिश जिसे रेजिन्स कहा जाता है, ये बनती कैसे है? पहले अंगूरों को लाया जाता है, अच्छे अंगूर छांटी किए जाते हैं, फिर वो अंगूर मैदान में फैला दिए जाते हैं अलग अलग करके। 7-8 दिन तक इनको यूं छोड़ दिया जाता है, वो अंगूर सूख जाते हैं और यूं किशमिश मेवा बनता है। बहरहाल इसके और भी बड़े तरीके हैं, डिहाइड्रेशन मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। किशमिश का जो रंग है उसका इस बात पे मुनसर है कि कौन सा तरीका किशमिश बनाने का इस्तेमाल किया गया, अंगूर की वैरायटी कौन सी थी, अंगूर का रंग कौन सा था, इसी हिसाब से किशमिश का रंग होता है। 80 से 90 ग्राम किशमिश रोजाना खाना सेहत के लिए बेहतरीन है। फलों को सूरज और हवा की मदद से सुखाना, चाहे वो अंजीर हो, आलू बुखारा,
انگور ہو، خوبانی ہو، یہ بڑا پرانا طریقہ ہے پھلوں کو پریزرو یعنی ان کو محفوظ رکھنے کا۔ کشمش میں اولینالک ایسڈ ہوتا ہے جو دانتوں میں پلاک لگنے سے بچاتا ہے اور وہ جراثیم جو منہ میں بدبو پیدا کر سکتے ہیں ان کو روکتا ہے۔ کشمش کے وزن کا 73% وہ شوگر ہے، 3% پروٹین ہے اور تقریباً 3.7% وہ فائبر ہے۔ تاریخی اعتبار سے یورپ آنے سے پہلے کشمش مڈل ایسٹ پہنچی، بالخصوص رومنز میں اور یونانیوں میں یہ بڑی مشہور تھی۔ یہ کشمش کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتی رہی ہے جناب، اور کھیلوں کے مقابلے میں بطور انعام دی جاتی تھی، بالخصوص فوڈ پوائزننگ میں یہ دوائی کے طور پہ دی جاتی تھی۔ کشمش میں ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بورون، BORON۔ یہ ہڈیوں کے لیے، جوڑوں کے لیے بہترین ہے، دماغی صحت کے لیے اچھی ہے اور زخموں کے ٹھیک ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کشمش میں انگوروں سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس، شوگر اور کیلریز ہوتی ہیں، اس لیے اس کو اعتدال سے کھانا چاہیے۔ گھر میں بھی کشمش بن سکتی ہے، انگوروں سے آپ کشمش بنا سکتے ہیں، اس کے بہت سے طریقے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے۔ رات کو اگر کشمش بھگو دی جائے پانی میں اور صبح اٹھ کر کھا لی جائے، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ وزن نہیں بڑھتا، قبض کشا ہے اور زیادہ تیزابیت نہیں ہونے دیتا، اور وہ پانی جس میں کشمش بھگوئی گئی تھی اس پانی کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اس کی اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی وائرل پراپرٹیز بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ یہ جو خاص میٹھے کی بھوک ہوتی ہے کہ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، چاکلیٹ ٹافیاں نہیں بلکہ کھجور، انجیر اور کشمش سے اس میٹھے کی بھوک کو مٹایا کریں۔ یہ دہی میں ڈالیں، کوکی، سیریل، بسکٹ، سلاد میں استعمال کریں، ہر جگہ اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آدھے کپ کشمش میں 1.3 ملی گرام آئرن ہوتا ہے جو انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ کھجور کشمش جو چھواروں، گیہوں یا چاول سے تیار کردہ مشروب کو نبیز کہا جاتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور کشمش کی نبیز شوق سے تناول فرمایا کرتے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزے میں مٹھی بھر کھجور اور مٹھی بھر کشمش ڈال کر نبیز تیار کیا کرتے تھے۔ اگر ہم رات میں نبیز بناتے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تناول فرماتے، اور دن میں بناتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات میں تناول فرماتے۔ بہرحال جناب، خوب کشمش کھائیے اور صحت مند رہیے۔